محترم مفتی صاحب، آج کل لوگ گندم کی فصل اٹھا رہے ہیں تو عشر کے متعلق کافی سوالات دائی کر رہے ہیں. ان میں آپ وضاحت سے بتا دیں کہ عشر کتنی فصل ہو تو عشر دینا ہوگا، کتنا دینا ہوگا اور کس کس کو دینا ہوگا. سب سے پہلے تو فصل کی مقدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا فی ما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ وہ پیداوار جو 5 وسق سے کم ہے اس میں صدقہ نہیں ہے، عشر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو عشر فرض ہے نا وہ نہیں ہے، نفلی طور پہ انسان جتنا چاہے جب چاہے وہ دے سکتا ہے. تو یہ 5 وسق یہ 60 سا بنتے ہیں. جی، ایک سا میں 2.5 کلو، تو 5 وسق یہ تقریباً 300 کلو وزن ہوگا. اور یہ 300 کلو 18 من اور 30 کلو یہ ٹوٹل وزن ہے. 18 من اور 30 کلو. ہمارے ہاں منہ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب 20 من ہوگا تو شاید 20 من کے حساب سے ہمیں 1 من دینا ہے. ایسا نہیں ہے، حصہ 20واں ہے، لیکن اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، 20واں بھی ہے اور 10واں بھی ہے. اب اس بات کی طرف آئیے کہ 10واں حصہ کب ہے اور 20واں کب ہے. سب سے پہلے مقدار مقرر ہم نے شریعت کی روشنی میں کر لی ہے کہ جب 18 من 30 کلو اناج، غلہ یا وہ چیزیں جن میں عشر ہیں وہ آپ کے پاس ہیں تو آپ پہ صدقہ آ گیا. آگے اس کی پھر تقسیم ہے. ایک وہ فصل ہے جو بارش کے ذریعے، چشمے کے ذریعے یا پھر اپنی جڑوں کے ذریعے سیراب ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 10واں حصہ ہے. فیما سقط السماء، فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا ففیہ العشر. وہ فصل جس کو آسمان سیراب کرے یعنی بارش، یا چشمے کا پانی اس تک پہنچ جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی جڑوں کے ذریعے پانی حاصل کر لیتی ہے، تو اس میں 10واں حصہ ہوگا. اور وہ فصل جس کو آپ پانی دیتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، ٹیوب ویل ہیں اس میں آپ لگاتے ہیں، تو اس پہ پانی پہ آپ کا خرچ ہوا ہے، آپ نے اپنی محنت کے ساتھ خرچ کر کے اس کو پانی پلایا ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہوگا. تو یہ 2 تقسیمیں ہو گئیں. اب تیسرا کہ یہ حصہ، یہ عشر دینا کس کو ہے، تو یہ انہی کو دینا ہے جن پہ زکوٰۃ جن کو لگتی ہے، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو عشر دیا جا سکتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس آیت کریمہ میں 8 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو محتاج لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، اسی طرح جو مقروض لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو العاملین علیہا ان صدقات کی وصولی پر ہیں، یتیم لوگ، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وفر رقاب، گردنوں کو آزاد کرانے میں، قیدی چھڑانے میں، مسلمان قیدی آزاد کرانے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. وابن السبیل، اور مسافر کو دے سکتے ہیں. یہ 8 مصارف ہیں. یہاں پر میں ایک عرض کروں گا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شاید مدارس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جبکہ آپ غور کریں تو مدارس سب سے زیادہ حقدار ہیں عشر کے، سب سے زیادہ حقدار ہیں آپ کی زکوٰۃ کے. کیوں؟ اس لیے آپ بیوہ کو زکوٰۃ دیں تو کفر کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کسی مسافر کو دیں کفر کو پریشانی نہیں ہوتی، آپ کسی مقروض کو دیں تو کافروں کو اس سے بھی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جو زکوٰۃ اور جو عشر آپ کا مدارس پہ لگے گا، دین کے طلباء پہ لگے گا، اس سے کفر کو شدید تکلیف ہے. مسلمانوں کو بھی ہوتی ہے. چلیں مسلمان بھی یعنی ان کی ہم بات رہنے دیتے ہیں، باقی وہ ہیں نمائندے ان کے ہی، یعنی جو اس وقت میڈیا اور چینلز پر اور ان پر بیٹھ کر وہ ان مدارس کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، در حقیقت تو ان کے نمائندگی ہیں. تو بہرحال جو دینی طلباء ہیں یہ اس وقت اسلام کی فکر اور سوچ کے محافظ ہیں، یہ مدارس اور یہ دینی طلباء اور یہ علماء. اور وابن السبیل میں بھی یہ آتے ہیں، یعنی مسافر بھی یہ ہیں، فقیر بھی یہ ہیں، تنگ دست محتاج ہوتے ہیں، ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम पे अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान उतारा, युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, इसका बाद हिस्सा बाज़ की तफसीर बयान करते हैं। अब कई हज़रात कहते हैं कि मदारिस फ़ी सबीलिल्लाह में नहीं आते। कुरान क्या कहता है? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के सबील की तरफ बुलाओ, किस तरीके के साथ? हिकमत के साथ और अच्छे वाज के साथ। तो यहाँ अच्छा वाज और दावत, उसको अल्लाह का सबील कहा गया है, दावत को, तबलीग को अल्लाह का सबील कहा गया है। तो वफ़ी सबीलिल्लाह, ये दावत और तबलीग का जो मंबा है वो तो मदारिस हैं। तो 4 मद्दात, इसमें 8 मसारिफ बयान हुए हैं और उनमें 4 मद्दात ऐसी हैं जिनमें बराह रास्त मदारिस आते हैं। और पूरी दुनिया में आप देख लें, कोई रफ़ाही तंजीम इतने तंगदस्त लोगों की परवरिश नहीं कर रही, सरपरस्ती नहीं कर रही, जितना कि मदारिस कर रहे हैं। अगर आप इस हिसाब से भी देखें, आप दावत व तबलीग और दीन के हिसाब से नहीं देखते, तो इस वक्त पाकिस्तान में भी 10 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको मदारिस पाल रहे हैं। आप दावत, तबलीग, फ़िक्र, सोच उस ज़ाविये से ना भी देखें, आप सरपरस्ती और मुस्तहिकीन अफराद, उनकी कफ़ालत की तरफ भी देखें, तो 10 लाख अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनकी कफ़ालत मदारिस कर रहे हैं। और कौन सी NGOs हैं और कौन सा कोई इदारा है जो इतने लोगों की सरपरस्ती कर रहा है? शेख मोहतरम, अगर ज़मीन ठेके पे ली हो तो उस पे कितना उशर होगा? जी, ठेके पे ज़मीन है तो उसकी 2 सूरतें होंगी। आप ठेका अपना निकाल देंगे ना, जितना ठेका है, आपकी फसल हुई है उसमें से ठेका आप जिसकी ज़मीन है उसको दे देंगे, ठेके का उशर वो निकालेगा, और जो मुजारे है, जितनी फसल उसके पास आई है उसका वो उशर निकाल देगा। मदारस में मसाकीन भी हैं ना सर? जी बिल्कुल, यतीमों के साथ ये 5वां भी हो जाएगा। मिस्कीन होते ही वो है ना जिसके पास सुबह का हो तो शाम का ना हो। हाँ जी, मदारस में यही होता है, जमत होता नहीं। वो मिस्कीन की जो वजाहत है आई है, यानी इसकी तशरीह, अल्लज़ी यस्कुनु फ़ी अयदिन नास, वो बंदा जिसका सहारा ही लोग हैं, यानी जो लोग दे जाएंगे उसी पे उसका गुजारा है। तो मदारिस के जो तुलबा हैं, इनका गुजारा उसी पे है जो लोग दे के जाते हैं। बाकी ये तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात गए तक काल अल्लाह और काल रसूल अपने सीनों में महफूज करने के लिए मसरूफ़ हैं।